السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ غم اور پریشانی سے نجات کی دعائیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مشقتوں مصیبتوں کا گھر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اس سے مراد وہ سختیاں اور مشقتیں ہیں جو انسان دنیا کے اندر برداشت کرتا ہے اور جو برزخ میں برداشت کرے گا اور قیامت کے دن برداشت کرے گا۔ یعنی انسان کی زندگی کا سفر مشقتوں کا سفر ہے اور اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہے اور ان تکلیفوں پر وہ ناراض نہیں ہوتا اور ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ موت کے ساتھ آسانیاں شروع ہو جائیں گی اور آئندہ کے لیے اس کی مشقت ختم ہو جائے گی۔ مصیبتوں سے پاک، تکلیفوں اور پریشانیوں سے پاک صرف کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت غموں سے پاک گھر ہے اور دنیا جنت ہو نہیں سکتی، یاد رکھیے گا۔ چاہے دنیا کو جنت بنانے کی کوششوں میں لگا رہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ یہاں امتحان ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، غم ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں طریقہ آتا ہو کہ ان تکلیفوں سے نبٹنا کیسے ہے، یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ورنہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبد سے مراد اس کے حمل میں پیٹ کی صورت میں رہنا، اس کا درد جو ہے مطلب دودھ پلانا اور دودھ چھڑانا، دانتوں کا نکلنا، پھر زندگی کے بعد اس کی موت، یہ سب کچھ بہت سخت اور شدید ہوتا ہے۔ یعنی حمل سے لے کر پیدائش کا مرحلہ، دودھ پینا اور چھڑانا، دانتوں کا نکلنا، یہ سب کچھ جو ہے کیا ہے تکلیف دہ مراحل ہیں۔ ان سب میں کسی نہ کسی تکلیف سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اس بچے کو اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں مصیبتوں کو جھیلتا ہے، آپ اسے مشقت ہی میں پائیں گے۔
ابن الجوزی کہتے ہیں کہ دنیا آزمائشوں اور مشقتوں کے لیے بنائی گئی ہے، لہٰذا سمجھدار شخص کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صبر پر آمادہ کرے کہ یہاں سب کچھ ہوگا ہی، تکلیفیں تو آئیں گے ہی۔ یعنی ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ دنیا مشکل جگہ ہے، یہاں صبر کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی۔ پھر اسے جنت میں ایک دفعہ غوطہ دے کر پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، اللہ کی قسم نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت و سختی دیکھی۔ اب آپ دیکھیں، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کافر کو کوئی تکلیف نہیں آتی، ان کے لیے بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں دنیا میں جو بھی اس کو ملا ہے وہ اس کے لیے جنت ہی ہے، کیونکہ اس کے لیے آخرت میں جنت نہیں ہے۔ اور پھر آخرت کیا ہے؟ مومن کے لیے خوشحالی کا گھر ہے۔ جب مومن وہاں پہنچے گا تو پکار اٹھے گا۔ سورۃ الفاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ پکار اٹھے گا، وہ کیا کہے گا؟ اور کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے۔ فرمائیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ کیا کہیں گے وہاں پر؟ وہ کہیں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یعنی جنت میں جا کر انسان واقعی غم سے دور ہو جائے گا۔ یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں آبدی قیام گاہ میں لا اتارا، جہاں ہمیں نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ لیکن اس سکون کو پانے کے لیے اس دنیا میں تھکنا شرط ہے۔ آج ہم یہاں پر تھکنا نہیں چاہتے، ہمارا دل کرتا ہے کہ بس سکون ہی سکون ہو، اور اسی کی تلاش میں ہم جو ہے بھٹکتے پھرے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، اس چیز کو اگر ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے، سکون صرف جنت میں ہے، تو پھر سکون کی تلاش کا رخ ہی بدل جائے گا، پھر دنیا کی نہیں، پھر آخرت کی فکر لگ جائے گی۔ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں، بندوں کی خدمت میں تھکانا لازم ہے، یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنی بھی تکلیف دہ چیز ہو۔ لیکن انسان جب جنت پہ پہنچے گا، جنت کا ایک چکر دنیا کی ساری فکروں کو ختم کر دے گا، ساری فکروں کو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ انسان جنت کا طلبگار ہو اور دنیا کی تکلیفوں کو کچھ چیز سے نہ سمجھے، تو اس کے لیے اس کا رخ ہی بدل جائے گا، پھر وہ اطاعت گزار بن جائے گا، پھر اس کو کوئی غم نہ لگے گا۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اس طرف مڑ جانا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آج جو ہم انشاءاللہ دعا پڑھنے جا رہے ہیں، رنج و غم کو دور کرنے والی سب سے بڑی دعا آیت کریمہ کو پڑھیں گے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ الانبیاء میں پارہ نمبر 17 میں، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مچھلی والا جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اس پر قادر نہ ہوں گے،
پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو فرمایا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کو جو ہے مسلسل دعا کے لیے وہ کہتے رہے، پکارتے رہے اس چیز کے لیے کہ اللہ کی طرف آؤ، مگر وہ قوم جو ہے وہ اس طرف نہیں آ رہی تھی۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے، قوم جو ہے ان کا نام ہے نینوا، نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کا زمانہ بعثت 9ویں صدی ہے، جب حسب معمول قوم نے آپ کی دعوت کا انکار کیا، جیسے تمام انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ دعوت کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ آپ نے یونس علیہ السلام نے قوم کے مسلسل انکار پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور جب قوم نے کہا کہ جس عذاب کی دھمکی دیتے وہ لے کیوں نہیں آتے، ایسی ڈٹائی ہو جاتی ہے، تو آپ نے از خود ہی انہیں 40 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنا دی۔ یہ بھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، خود ہی سنا دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ پھر جب یہ مدت گزرنے کو ہوئی اور عذاب کی کوئی علامت نہ دیکھی، تو غم و غصے کی وجہ سے وہاں سے حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے۔ اور کیوں نکلے تھے؟ تاکہ قوم انہیں جھوٹا نہ کہے۔ کشتی میں سوار ہوئے تو حج کھولے کھانے لگے، کشتی والوں نے کرا ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے ظاہر سے ان کو پتا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، تو یہ کوئی غلطی سے کوئی کرا نکلا ہے، یہ سوچ کر انہوں نے دوبارہ کیا، تب بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر تیسری بار کیا تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آتا ہے اس کی وجہ سے کشتی ایسے ڈولتی ہے، تو گویا کہ اللہ آقا اور حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ کے، تو اس طرح سے انہوں نے جب یہ پورا تیسری بار ڈالا تو تیسری بار حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکل آیا، تو پھر انہوں نے ان کو کہا، تو نتیجے میں سیدنا یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر میں پھینک دیا، یا انہوں نے خود اتر گئے۔ ایک بہت بڑی مچھلی پہلے ہی منہ کھولے ہوئے تھی، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ ویل مچھلی تھی، کوئی کہتے ہیں کوئی مچھلی تھی، اس کے بارے میں کوئی اتنی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے حدیث میں، بس ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ مخلوقات ہیں سمندر میں، چلے کسی ایک مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے منہ کھولا ہوا تھا اور ان کے منہ میں چلی گئی، اس نے یونس علیہ السلام کو نکل لیا۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آپ کو چبائے نہیں، ٹھیک ہے، اس کو کھانا نہیں ہے، اس طرح اس بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، میدے میں چلے گئے ان کے۔ اس دوران آپ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اپنے گناہوں کا اعتراف میں مشغول رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل سے نجات دی، اور مچھلی نے آپ کو ساحل کے کنارے، یعنی کہ سمندر کے کنارے ساحل پر اگل دیا۔ جب وہاں پہ جب اترے تھے نا تو بہت کمزور تھے، بہت زیادہ لاغر نہیں ہوتے، جیسے بندہ چل نہیں پڑ رہا، اور ان کی جو اسکن تھی نا وہ بھی، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں ایسڈ ہوتے ہیں نا، جس کی وجہ سے ان کی اسکن جو ہے پوری وہ ایک طرح سے خراب ہوئی تھی، چھلی ہوئی تھی جیسے کہ لے۔ جب وہاں سے اترے تو بہت کمزور تھے، ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ وہاں کدو کی بیل تھی جہاں سے حضرت یونس علیہ السلام نے لے کے وہ کدو کھایا۔ جب ذرا طاقت آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اسی قوم یعنی اہل نینوا کی طرف بھیجا، ٹھیک ہے، اس طرح کا یہ واقعہ ہے۔ اور پھر وہ آپ دیکھیں، ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ اصل ہوا یہ تھا کہ جب یہ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تھے نا، تو ان کے جو آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے قول کو پورا کر دیا، ٹھیک ہے، اور وقت معینہ پر اہل نینوا کو عذاب کے آثار نظر آنے لگے، تو وہ سب لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، مل کر کیا کھلے میدان میں نکل آئے، اور پھر وہاں پہ نکلنے کے بعد ماؤں کو بچوں سے دور کر دیا، اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور توبہ کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا۔ یہ واحد قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، اجتماعی استغفار کی وجہ سے ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا۔ ہم آج کیوں نہیں کرتے اجتماعی استغفار؟
ہر بندہ دوسرے کو قصوروار ٹھہراتا ہے، خود کو مانتا ہی نہیں کہ میں قصوروار ہوں. کبھی حکومت کو قصوروار، کبھی معاشرے کو قصوروار، کبھی قوم کو، کبھی کسی کو قصوروار. استغفار کوئی کرتا ہے؟ یہ سب کی سب پوری قوم غلط تھی. آج ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. کون ہے جو اپنی غلطی کو ماننے کو تیار ہے؟ کسی کو کہہ کے تو دیکھیں، ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ ہے. اگر سب مل کر اللہ کی حضور سچے دل سے توبہ کرنے لگے تو یہ گناہوں کے ہمارے جو ہے بادل چھٹ نہ جائیں، عذاب کے بادل ختم نہ ہو جائیں، دنیا میں امن اور سکون اور فراوانیاں رزق کی، رحمتوں کی، نعمتوں کی نہ ہو جائے. اور انہوں نے کیا کیا؟ دعا کی اجتماعی طور پر، تو اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا. اور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ میں یہ ایک ہی استثناء ہے کہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا ہو. اب اس قوم کی طرف جب یونس السلام آئے تو وہ پہلے ہی نرم ہو چکی تھی، لہٰذا آپ کی تبلیغ کا خاطر خواہ پیدا ہوا پھر. اور دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ، یہ ذنون یہ مچھلی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مچھلی والے. اذ ذهب مغاضبا، ناراض ہو کے نکلے تھے. وظن ان لن نقدر، یعنی غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے گمان کیا کہ ان لن نقدر، ہم ہرگز اس پر قادر نہ ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ یونس علیہ السلام نے یہ سوچا، یعنی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ میں حق بجانب ہوں، اس لیے میری پکڑ نہیں ہوگی، میں تو حق پر ہوں، مگر پکڑ ہوگی. اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی گناہ کو. استغفار کرتے رہا کریں ہر وقت. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، ادھر یونس علیہ السلام ان کا پیغام جو ہے وہ فریاد کر رہے ہیں، اللہ کے حضور استغفار کر رہے. کیا کہا؟ ظلمات. اب دیکھیں ظلمات کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے. اندھیرے کیسے اندھیرے تھے؟ ایک تو ان کے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، اس کے بعد پھر کس چیز کا اندھیرا تھا؟ رات کا اندھیرا. یعنی اندھیرے پر اندھیرے، ظلمات کے اندر تھے وہ. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے پکارا، کہا کوئی الہ نہیں تیرے سوا، کوئی الہ نہیں پر حق. یعنی آپ دیکھیے انہوں نے سب سے پہلی بات توحید کی، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی برحق الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم مجھ سے ہوں. آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہوں کا، اپنی لغزش کا. پیغمبر کے لیے گناہ نہیں بول سکتے، لغزش کا جو بھی ہے اقرار کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنی خوبصورت بات آگے ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ادھر یونس علیہ السلام ان کا پیغمبر فریادیں کر رہا ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر، اللہ کے حضور استغفار کر رہے تھے، اور دوسری طرف ان کی قوم فریادیں کر رہی تھی، توبہ استغفار کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی فریادیں سن لی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے. بے روح دعائیں، بس صرف الفاظ کا دہرا دینا، کبھی چپ کر کے دل میں دہرا لینا، یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی آہوزاری ظاہر کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنی بے قراری کا اظہار کرے، اور اپنی کیفیت اپنے اور اپنے دکھ کی داستان اپنے رب کو سنائے، اور محنت کرے دعا میں.
اصل میں نا ہم کیا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، دعا میں محنت نہیں کرتے. ایک آدھ دفعہ دعا کر لیتے ہیں، کبھی آنسو بہا کر یعنی رو پڑتے ہیں اور بات ختم ہو گئی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی دعا کر لی اور ہماری دعا سنی ہی نہیں گئی. اب دیکھیں یونس علیہ السلام نے یہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا. ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے مانگنے کی کمی ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں وہ کام نہیں کرنے آتے جس سے ہماری دعائیں قبول ہو. آپ دیکھیں یونس علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کیسے پڑھا تھا، اور آج ہماری قوم میں خاص طور پر پاک و ہند میں کیا طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا؟ بس گٹھلیاں گرائی جا رہی ہوتی، کوئی صحیح پڑھ ہی نہیں رہا ہوتا، ہاں، اور بس 1.25 دفعہ گنتی پوری کر رہے ہوتے ہیں اور ادائیگی صحیح نہیں ہوتی ہے، بس پلٹے چلے جا رہے ہو، اٹھائے جا رہے ہیں اور گرتی جا رہی ہیں. کتنے لوگوں کو دیکھا کہ ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، ایک تو اپنی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ گرا رہے ہیں، کچھ آپ کی چھنگلی انگلی کے پاس سے ویسے ہی 10-12 گر جاتی ہیں، اتنا بھر لیتے ہیں. اور پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم نے 1.25 پڑھ کر دیا ہے تو اب ہماری مشکل آسان ہو جائے گی. حالانکہ بات 1.25 کی نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 دفعہ پڑھا تھا. کوئی دلیل نہیں ہے، یہ خود بنائی گئی ہے. پھر پوری دنیا کے لوگ 1.25 دفعہ کیوں نہیں پڑھتے، صرف یہاں کیوں پڑھے جاتے؟ ہو سکتا ہے چند بار ہی پڑھا ہو حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہو سکتا ہے ایک ہی بار پڑھا ہو. پوری تکلیف کے ساتھ روتے ہوئے پکارا تو اللہ نے کیا کیا، ان کی پکار کو سن لیا. ان کی پکار کو سن لیا. تو ہمارے ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اتنا پڑھنے کے باوجود بھی پھر مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا؟ نہیں، کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، طریقہ کیا ہے ہمارے پڑھنے کا. اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا تھا کیونکہ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے مانگی تھی، تڑپ کر مانگی. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے اندر رقت پیدا کرے، خشوع پیدا کرے، عاجزی سے دعا مانگے، رو کر دعا مانگے. جو بھی مشکلات اٹکی ہوئی ہیں، جو بھی مسائل ہمارے ارد گرد ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، جن چیزوں کی طرف سے ہم پریشان ہیں، جو بھی ہم غم اور مستقبل کی فکر، پریشانیاں، جو بھی تکلیفیں زندگی میں آتی ہیں، سب کو ذہن میں رکھ کر اللہ کو خوب پکارے. یعنی جب بھی ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو احساس ندامت ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ فرشتے 6 گھڑیاں قلم اٹھائے رکھتے ہیں، وہ لکھتے نہیں. اگر اس دوران انسان غلطی کا احساس کر کے توبہ کر لے تو فرشتے لکھتے نہیں ہیں. کہ اب گھڑیاں ہمارے حساب سے کتنے وقت ہوتے یہ مجھے نہیں معلوم، مفسرین کچھ کہتے ہیں کہ چند سیکنڈ ہیں، کچھ کہتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی کوئی یوں دلیل نہیں ملتی ہے. بس یہ کہ کچھ ساعت ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھ لے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے قلم ابھی اٹھائے نہیں جاتے. لیکن جب کوئی نہیں کرتا، تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ قلم اٹھا لیے جاتے ہیں اور پھر اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے. مومن بندے کو جب مصیبت آتی ہے نا تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور فوراً وہ توبہ استغفار شروع کر دیتا ہے، آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ مجھے میری غلطی دکھا دے، میں توبہ کرتی ہوں، لا الہ الا انت. سب سے پہلے انہوں نے توحید کی بات کی. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ مشکل وقت میں کیا کہتے ہیں، یا علی مدد، یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے، اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے حضرت علی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یونس علیہ السلام اپنے رب کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. اور انسان کی نہ سمجھی دیکھی کہ مشکل وقت میں غیر اللہ کو پکارے.
پھر اس کی مشکل کہاں سے آسان ہوگی مجھے بتائیں؟ ہمارے ہاں لوگ اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے، دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے رہتے ہیں۔ اتنے دکھ آگے، پریشانیاں ہیں گھر میں، اتنے غم میں، مشکلات ہیں، تو ضرور کسی نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں کا نام ہے، میری طبیعت خراب رہتی ہے، میری صحت اچھی نہیں ہے، میرے بچوں کی صحت اچھی نہیں رہتی ہے، ضرور کسی نے جادو کر دیا۔ دوسروں کو بلیم دینا، یا پھر یہ کہ نظر لگ گئی، فلاں نے یوں کہا تھا تو نظر لگ گئی، فلاں آئی تھی تو نظر لگ گئی، میں گر گئی تو نظر لگ گئی، میری ہنڈیاں جل گئی تو نظر لگ گئی، ہر چیز میں نظر لگ گئی، بچے بیمار رہتے ہیں نظر لگ گئی۔ ٹھیک ہے، برحق کی یہ چیزیں، لیکن کبھی خود بھی اپنی غلطیوں کو مانے۔ کچھ چیزیں نقصان ہو گیا تو کیا ہوا؟ حسد ہو گیا، کسی نے حسد کیا، ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارا حسد ہوا تو ہمارے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بس جادو، نظر، حسد، بس یہ رٹ لیے الفاظ، سارا بلیم لوگوں کو دیتے جاتے ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کو قصوروار، خود کو نہیں کرنا کہ میں اللہ کی حضور جاؤں، استغفار کروں، میری تو گناہ ہیں، یہ نہیں کرتے، اور پھر نعوذ باللہ اللہ پر بلیم کرنے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آزمائش آئی ہے۔ خود کو پہلے دیکھیں نا، دوسروں کی بجائے دوسروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں، دوسروں کی عیب جوئی کر رہے ہیں آپ بیٹھ کے، یہ غلط نہیں ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو میاں سے بات کریں، سارا قصوروار بیوی کو ٹھہراتا ہے، اور اگر بیوی سے بات کریں تو سارا قصوروار شوہر کو ٹھہراتا ہے۔ اسی طرح ساس بہو، ساس سے بات کریں تو وہ سارا قصوروار کس کو ٹھہراتی ہے؟ بہو کو، اور بہو سے بات کریں تو اس سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہوتا، سارا قصوروار ساس کو ٹھہراتی ہے۔ تو ایک دوسرے کو الزام دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ کبھی کسی کو کہہ دینا، کبھی کسی کہہ دینے سے مسائل یاد وہ نہیں ہوتے۔ توبہ اور استغفار میں سب سے پہلے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ کیا کرے آپ۔ اگر آپ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ کبھی ہوئے؟ مجھے بتائیں، کبھی مسائل ہوتے ہیں، حل ہوتے ہیں؟ مسئلے کو جاننا، مسئلے کو پہچاننا، مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے بیمار کے پیٹ میں درد ہے اور وہ دوائی ٹانگ کے درد کھا لے، یا الرجی ہے، اس کی باڈی پہ الرجی ہے اور وہ جا کر کیا کرے؟ کوئی اور طرح کی درد کی دوائی کھا لے، کیا علاج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یا دوسروں کو بتانے سے ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے قصور کو مانے۔ آپ جب ڈاکٹر کو جا کے بتائیں گے کہ میرا یہ مسئلہ ہے تو وہ علاج صحیح بتائے گا نا آپ کو۔ سیلف میڈیکیشن کرنے والی بات جیسے ہے، اسی طرح یہی ہے، آپ اپنے طرف سے علاج کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دوسروں پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ خدا را اپنے آپ کو قصوروار مانا کرے، اپنی غلطیوں کو مانا کرے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے قصور کو مانے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ واقعی قصوروار نہیں ہیں بلکہ یقین ہے تو پھر اللہ کی نعمت کو پکارے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا زندہ اور قائم رہنے والے تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ کو پکارے ان نام کے ساتھ اگر آپ واقعی مظلوم ہیں۔ اور کون انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی؟ مجھے بتائیے، کوئی ہو سکتا ہے کہ میں گناہگار ہی نہیں؟ کسی سے کہا کہ آپ استغفار کریں، آپ کی پریشانیاں بہت ہیں، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا جو ہم استغفار کریں؟ مجھے اتنا دکھ ہوا یہ بات سن کر۔ میں نے کہا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ آپ اپنے کو آپ کو گنہگار ہی نہیں مان رہی۔ یہ تو
ایسے لگتا ہے جیسے کسی آپ کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کے اندر یہ احساس ہی اللہ نے ختم کر دیا کہ آپ گناہ کرتے ہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ اگر ایک کی 10% ہے اور دوسرے کی 90% غلطی ہے، آپ کی اتنی زیادہ غلطی نہیں ہے، آپ کی 10% ہے اور دوسرے کی 90% ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے 10% کی 10% کی معافی مانگ لے اللہ سے. مانگے تو صحیح، مانگتے ہی نہیں ہے تو کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ انسان کا اعتراف استغفار سے دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات دلاتا ہے. لہذا کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرے. ہم مانیں گے نہیں تو کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ مجھے بتائیں. پھر آپ دیکھیں کہ اصل کامیابی جو کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے نا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح ایک مہربان استاد اپنے ماہانہ امتحان میں ناکام ہونے والے شاگرد کو ڈانٹتا ہے اور سزا دیتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دشمنی ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ محبت ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ شاگرد اپنی اصلاح کر لے تاکہ وہ امتحانات میں ناکام ہو کر اس کی زندگی کا ایک قیمتی سال برباد نہ ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان آخرت میں کامیاب ہو. جب وہ ہمیں جہنمی راستوں پر چلتا دیکھتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں دکھ، آزمائش ہمیں ہمارے اعمال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الشورى میں، اللہ فرماتے ہیں جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی سے پہنچتی ہے، اور اللہ تمہارے بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی عنایت ہے کہ وہ یوں ہمیں گناہوں سے بخشش کے لیے توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو بلیم، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا. کوئی ماننے کو تیار ہی نہ تھا. اور پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کی کمزوریوں کو دھونے کے لیے انہیں مشکلات میں ڈالتے ہیں، اور مومن کی ثابت قدمی پر ان مشکلات و مصائب کو اس کے گناہوں کو کفارہ بنا دیتے ہیں. نیز ان آزمائشوں سے ہمیں اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے تاکہ ہم جو ہے انہیں دور کرنے کی فکر کریں. یہ اگر آئیں تو سمجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں بھلایا نہیں. یہ نہ آئے تو فکر ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا تو نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد و عورت کی جان، اولاد اور مال پر برابر آزمائش آتی رہتی ہے اور ان سے اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کو اس حالت میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. پھر درجات کی بلندی کا بھی باعث بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، اور وہ جس جذبہ ایمانی سے اپنے رب کی آزمائش سے کامیاب نکلتے ہیں اس کے اتنے ہی درجات بلند کرتے ہیں اور ایمان کی مضبوطی عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش جتنی سخت ہوگی نا اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، اس لیے گھبرایا نہ کریں، بشرطے کہ آدمی مصیبت سے گھبرا کر راہ حق سے بھاگ نہ کھڑا ہو. اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور صاف کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے. بس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں اور صبر کریں تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینک دیا. اگر ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے آنے پر اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے اور آگ سے بچنے کے لیے نمرود کی بات تسلیم کر لیتے تو اللہ تعالیٰ پر اس اعتماد، توکل، یقین سے محروم رہ جاتے پھر جو آگ سے بچ جانے پر انہیں حاصل ہوا، اور نہ ہی ایسی اور آزمائشوں میں کامیابی پر انہیں امام الناس کا مقام ملتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں نا شاید تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو. نہ گھبرایا کریں، نہ پریشان ہوا کریں، کیونکہ مسائل کا حل آپ کی گھبراہٹوں میں، پریشانیوں میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مدد کرتے ہیں، اس ایمان کے ساتھ رہا کرے
اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر بندہ آزمائش میں خود کامیاب ہونا چاہتا ہو اور وہ پورے ارادے اور ہمت کے ساتھ اس کا سامنا کر رہا ہو، ایسے میں اگر وہ پھسلنے لگے تو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے ساتھ اسے سنبھال لیتا، اس کو پھر بھٹکنے نہیں دیتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جتنی آزمائش سخت ہو اور بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی خاطر بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے پر تیار ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس درجے کی نمودار ہو جاتی ہے پھر۔ اور بہت اچھی طرح جان لیجئے کہ دنیا کھونے اور پانے کا، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غم کی جگہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں غم اس لیے بھی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کو چھوڑ کر دنیا کی اس سرائے کو اپنا مستقل گھر نہ سمجھ بیٹھے۔ وہ رب کریم یہ چاہتا ہے کہ دکھوں کی آگ آپ کے وجود کو جھلسائے تاکہ آپ پر بے حسی کی نیند طاری نہ ہو، آپ جہنم سے بھاگنے والے بنے، آپ کو محرومی کے تجربے سے گزارا جائے تاکہ آپ جنت سے محرومی کی تکلیف یاد رکھیں۔ کسی عورت پر ظلم ہونا، اس سے طلاق ہو جانا، کسی کا بے اولاد رہنا، کسی پہ تہمت لگنا، کسی کاروبار کا ٹھپ ہو جانا، کوئی معذوری، اگر ان سے گزر کر جنت ملنے والی ہو تو اللہ کے نزدیک یہ معمولی باتیں۔ وہ رب جانتا ہے کہ جو آزمائشوں میں کامیاب ہو کر جنت پہ پہنچے گا وہ ان مشکلات کو اپنے لیے نعمت سمجھے گا۔ پھر تمام غموں کی جڑ یہ ہے کہ لوگ موت سے پہلے دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے خواہشات کا پورا نہ ہونا غم کا باعث بن جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو ڈپریشن کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی ہوتی، جو انہوں نے سوچا تھا وہ ہوا نہیں، جبکہ یہاں خالق نے وہ حالات ہی نہیں رکھے کیا کوئی شخص اپنی جنت بنا سکے۔ صحیح ہے کہ آدمی اس قانون کو سمجھے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کا منصوبہ بنائے، یعنی موجودہ دنیا میں کیا کرے، اپنے آپ کو وہ مطلوب انسان بنانا جو موت کے بعد کی دنیا میں جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے۔ اور کوشش کیجئے کہ غم اتنا حاوی نہ ہو جائے کہ پھر انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے، کیونکہ اگر ہم نے اس مختصر سی زندگی کو صرف صرف کر کے آخرت کے اجر نہ سمیٹے بلکہ رونے دھونے، شکوے شکایتیں کرنے اور اپنے مظلومی ثابت کرنے میں گزار دیا تو یہ سراسر نقصان کا سودا ہوگا۔ جب مصیبتیں آئیں تو متنبہ ہو کر ایک ہونہار طالب علم کی طرح ان سے سیکھنے پر توجہ دی جائے اور پھر ہر حال میں اللہ کو شکر ادا کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ان کو نہ دیکھو جو تمہارے اوپر ہے، اس طرح تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ پھر آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اور کیا ہے، اس میں آپ کو ملتا ہے تحلیل اور تسبیح، یعنی ان دو چیزوں کے ذریعے غموں سے نجات ملتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اس دعا کو سختیوں میں اپنی پناہ گاہ بنائے اور خوشحالی میں اس کو اپنی سواری بنائے، اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے جو اللہ نے مومنوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اس دعا کے پڑھنے والے کو قبولیت میں یونس علیہ السلام کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی جیسے ان کو نجات ملی ایسے ہی اس کو بھی نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں کو پریشانی کے وقت یہ دعا سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے، کہ وہ کیا پڑھیں، تو یاد رکھیے گا یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ دعا جو ہے خاص یونس علیہ السلام کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ آپ نے دعا کا باقی حصہ نہیں پڑھا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جیسے ان کو نجات ملی ایسے ہی
مومنوں کو نجات ملے گی. مجھے بتائیے کتنی خوبصورت بات ہے. آپ کا ایمان نہیں بڑھتا اس دعا کے یہ الفاظ پڑھتے ہوئے کہ وہ دعا اگر آپ پڑھ لیں تو میں صرف یونس علیہ السلام کو بھی نہیں دی بلکہ میں مومنوں کو بھی نجات دلاؤں گا. اس دعا کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اب دیکھیں. یونس علیہ السلام کی دعا کی فضیلت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا. ٹھیک ہے. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یعنی لا الہ الا اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. مستد احمد کے حدیث سے کیا فرمایا؟ جو بھی مومن یہ دعا پڑھ کے دعا مانگے گا ضرور قبول ہوگی. اور یہ دکھ دور کرنے والے کلمات ہیں نا، مصیبت زدہ کی دعا ہے. تبری کہتے ہیں کہ سلف صالحین ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور اس کو دعا القرب یعنی تکلیف دور کرنے والی دعا کا نام دیتے تھے. اور اس دعا کی گنتی جو ہے نا یاد رکھیے گا متعین نہیں ہے. اس دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی محدود گنتی وارد نہیں ہوگی. تو یہی لازم ہے کہ اس کی کوئی حد بندی مقرر نہ کی جائے اور اس کو بغیر کوئی گنتی مقرر کرنے کے بعد تکرار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی 100 دفعہ پڑھ لیں یا اس کو جو ہے جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں. یہ سمجھنا کہ تعداد 1.25 دفعہ پڑھنا ضروری ہے یہ غلط ہے. پھر صرف یہ نہیں ہے اس کی ادائیگی بھی نہیں صحیح کرتے، غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو تجوید کا ہی نہیں خیال ہوتا. اور کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تا پہ پیش ہے اور پھر آگے من الظالمین، لیکن اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کنتم من الظالمین. ایک طرف سے اقرار ہے کہ میں ظالموں میں سے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی ظالم ہوں. لیکن پڑھتے وقت ابھی آپ سب خاموش بیٹھے، آپ ایک دفعہ دہرا کے دیکھیں بولتے کیا ہے. میں نے دیکھا ہے جب میں لوگوں سے سنتی ہوں تو 99% لوگ کنتم بول دیتے ہیں. تو کنتم کا مطلب ہے نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ کی طرف جاتا ہے کہ تو ظالموں میں سے، نعوذ باللہ. آپ جب 1.25 دفعہ اللہ کو بیٹھ کر ایسے بولیں گے تو پھر کیا ہوگی؟ آپ کی غم پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کہ اللہ کا غصہ اور غضب نہیں آئے گا. پھر لوگ کہتے ہیں آیت کریمہ پڑھایا اور الٹا پڑ گیا، بھاری تھا بہت. کوئی بھاری نہیں ہوتا ہے کلمہ، نہ ہی الٹا پڑتا ہے. آپ گناہوں کے استغفار کرنے کے بجائے آپ اپنے لیے وبال کما رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے اس کے اندر. نہ کسی کو پڑھنا آتا ہے نہ کچھ. یہ سب غلط ہے، چھوڑ دیجئے سب کچھ. آپ کا درد ہے آپ رب سے مانگ سکتے ہیں، کوئی آپ کی جگہ نہیں مانگ سکتا. نہ آپ کی تکلیف کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے اس کی. کوئی پریشانی ہے تو آپ خود پڑھیں نا. کہاں یہ بات دلیل ملتی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھے؟ اس قوم نے نہیں پڑھا تھا، ساری قوم نے مل کے آیت کریمہ. حضرت یونس علیہ السلام نے تنہا ہی پڑھا تھا. تو ہر بندہ اپنی جگہ پہ اپنی تکلیف اور غم کے وقت میں اللہ کو پکارے، تعداد کو چھوڑ دیں، پڑھے چلے جائے، دن بھر میں پڑھے پتہ نہیں کتنے لاکھ بن جائے. اس لیے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے جو بدعت میں آتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس دعا میں 4 چیزوں کا وسیلہ بنایا جائے. ایک تو توحید، اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک کر دینا، اپنی عبودیت کا اقرار کرنا، اور پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کرنا. یعنی توحید کے ساتھ آغاز کر کے نفس کو سرکشی سے روکنا مقصود ہے. توحید کی اہمیت اور خالق کی عظمت کا احساس دلانا ہے. اللہ کو ہر اس عیب سے پاک کر دینا، اللہ سے ظلم کی نفی اور اپنے ظلم کا اعتراف کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، حاجات کو پوری کرنے کا سب سے افضل دروازہ کھٹکھٹانا ہے. غم ایمان کے مراتب میں سے نہیں. آپ دیکھیں ابن قیم رحمہ اللہ
کہتے ہیں کہ جان لیں غم راستے کی رکاوٹوں میں سے ہے، یہ ایمان کے مراتب اور مقامات میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی منازل میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی ایک جگہ پر بھی غم کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی اس کی تعریف فرمائی، بلکہ کئی جگہوں پر غم سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو غمگین ہونے سے منع کیا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ آپ بھی خواتین ہیں، آپ اس آیت کو پڑھیں جب آپ بہت دکھ میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں تو پڑھیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ تو ڈر اور نہ ہی غمگین ہو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پڑھیں اس دعا کو، آپ کے دل کے اندر سارا حزن ختم ہو جائے گا۔ اپنی بندیوں کو اللہ نے حزن سے منع کیا ہے، ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، مت کیا کرے حزن، اللہ منع کر رہے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ انبیاء کا اپنے ساتھیوں کو حزن سے بھی روکنا ہمیں ملتا ہے کہ ہمیشہ منع کرتے تھے۔ انبیاء کے آخرت کا غم لگاتے تھے اور خود بھی اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتے تھے۔ صحابہ کا بھی کیا تھا عمل؟ آخرت کا غم لگانا۔ سلف صالحین کا بھی کیا کام تھا؟ آخرت کا غم لگانا۔ اور ہمیں بھی یہی کچھ کرنا چاہیے، نماز پڑھتے ہوئے آخرت کا غم لگا لیں، نماز پڑھتے ہوئے کیا کریں؟ آخرت کا غم، یہی سوچ لیں میری آخری نماز ہے، پھر وہ نماز کیا نماز ہوگی۔ اور جب نماز ضائع ہو جائے تو اس پر غم زدہ بھی ہوں، عبادات نہ کر سکنے پر بھی غم لگایا کریں خود کو۔ یہ والے غم لگائیں، کیوں نہیں غم لگتے؟ یہ والے فتنوں کا غم لگائیں، کتنے فتنے بڑھ گئے ہیں، اس بات کا غم لگائیں۔ ہر دن زندگی کو کم کر رہا ہے، اس چیز کا غم لگائیں، تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ میں ابھی 2-3 دن پہلے کسی مریض کی عیادت کے لیے گئی تو 80s کے قریب ہے ان کی ایج، تو وہ مسلسل رو رہی تھی، موت کا ذکر آتے ہی رو پڑتی تھی۔ تو وجہ کیا بتائی؟ اب کتنا جی لیں گے، اب تو مرنا ہی ہے، جانا ہی ہے، بس اس بات کا لگا ہوا تھا کہ اپنی تیاری کم ہے، ابھی ویسی تیاری نہیں ہے، یعنی آخرت کا غم ان کو تکلیف تھی، اس کے بارے میں وہ بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اس لمحے میں آئیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا اب کتنا جی لیں گے، اب ہم نے بہت ہو جانا، نہیں، ہمیں ابھی سے اپنی غم آخرت کے لگائیں۔ ہر دن کم ہو رہا ہے، اس بات کی خوشیاں نہ منایا کرے میرا ایک دن اور کم ہو گیا، 1 سال اور کم ہو گیا، پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ادا کر رہے ہوتے ہیں سال کم ہونے میں، دکھ نہیں ہوتا، غم لگا ہے اس بات کا کہ میرا 1 سال اور کم ہو گیا۔ اور پھر اب دیکھیں غم زدہ ہر وقت رہنے کے بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں جسم کو تباہ برباد کر دیتی ہیں، ایک پریشانی، دوسرا غم، تیسرا بھوک اور چوتھا بیداری۔ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ پریشانی اور غم پختہ عزم کو کمزور کر دیتے ہیں اور دل میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں، اور بندے اور اس کے کاموں میں محنت کرنے کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جو کام اس کے لیے مفید ہوتے ہیں اس میں وہ بھی نہیں کر پاتے، اتنا غم، ڈپریشن کہ بس کچھ سوچ نہیں سکتے اب، اور یہ سفر کا راستہ کاٹ دیتے ہیں، یا اس کو پسائی کی طرف الٹا کر دیتے ہیں، یا رکاوٹ بن کر اس کو سفر سے روک دیتے ہیں، یا اس کے لیے علم سے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سفر پر جانے والے کی پشت پر بہت بھاری بوجھ ہے۔ غم کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ غم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک غم تمہارے حق میں ہے اور ایک غم تمہارے خلاف ہے۔ بس وہ غم جو تمہارے حق میں ہے وہ آخرت کے بارے میں غم کرنا ہے اور اس کی خیر و برکت کے بارے میں غم کرنا ہے، اور وہ غم جو تمہارے خلاف ہے وہ دنیا اور اس کی زینت کے بارے میں غم کرنا ہے۔ آخرت کے غم لگانے کے بھی بہت سے فائدے ہیں، اس لیے آخرت کا غم لگا لے۔ جب انسان صبح کرے اور شام کرے اور اس کی صرف
ایک ہی فکر ہو، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنا. تو ایسے انسان کی تمام ضرورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پریشان کرنے والے کام کا ضامن ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے. اگر وہ صبح شام اس حال میں کرے کہ دنیا ہی اس کی پریشانی ہو، تو اللہ اس پر دنیا کے غم، پریشانی اور تکلیفیں لا دیتا ہے. اب وہ فائدے تھی، اب یہ نقصانات دیکھ لیں، اور اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. تو اللہ اس کے دل کو اپنی محبت سے ہٹا کر مخلوق کی محبت میں مشغول کر دیتا ہے. اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہمارا کیا عالم ہے. فائدے اٹھا رہے ہیں، نقصانات اٹھا رہے ہیں، اور اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کے ساتھ مشغول کر دیتا. آپ نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کیے جا رہے ہیں، روزے میں بھی فکر نہیں ہے، اس کی بات کر، اس کی بات کر، اس کو کہے گلا شکوا، اس کی برائی، اس کا مطلب اب اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا، لوگوں کی باتیں بس کیے جا رہے ہیں. آپ کبھی ایسا ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ نے مجھے سزا دی، یہ بولنا مجھے چھوڑ دیا. اللہ نے کیا کیا؟ زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا دیا ہے اور لوگوں کے ذکر سے ساتھ مشغول کر دیا، اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا دیا، اور لوگوں کو خدمت میں اور کاموں میں مشغول کر دیتا ہے. پھر وہ تو اس لیے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، اللہ کے پیاروں میں ہیں، اس کی محبت پانے والے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ناراض کرنے والے کام ہیں. اور جتنے بھی آپ کے ہم ہیں، غم ہیں، ان سب کا علاج جو ہے وہ کس میں ہے؟ توحید خالص میں، لا الہ الا انت، تقدیر پر یقین ہونا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، ہم و غم پر ملنے والے اجر پر نظر رکھنا. وہ نہیں ہم دیکھتے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کریں، انبیاء کی آزمائشوں تکلیفوں کے بارے میں سوچا کریں، اور سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دیا کرے. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں خود کو بھی اپنے اللہ کے سپورٹ کرتی ہوں، اور اپنے معاملے کو بھی اللہ کی طرف سے آئی ہدایت کی پیروی کیا کریں. یہ آپ کو غموں سے اور ہر چیز سے جو ہے بچا لیتی ہے. اللہ سے دل کی پریشانی کا ذکر کیا کریں لوگوں کی بجائے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے ہم اور غم دور ہو جائیں تو کیا کریں؟ اللہ سے باتیں کریں، ساری پریشانیاں اللہ کو بتائیں لوگوں کی بجائے. اور پھر اس کے علاوہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. اللہ کا ذکر، اتنا کچھ آپ کے پاس آ گیا ہے. پہلے تو پوچھتے ہوتے تھے کیا پڑھیں، اب یہ پوچھتے ہیں کیا نہ پڑھیں. اتنا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو علم دے دیا. اب کثرت سے پڑھیں نا سب کچھ. تسبیحات کی کثرت کر دیں، یہ بھی ہم اور غم کا علاج ہے. سبحان اللہ و بحمدہ اکیلا بھی پڑھ لیں، اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں. تمام تسبیحات، نیک اعمال اور خصوصاً فرائض کی پابندی کریں، نماز سے مدد حاصل کیا کریں. بہت زیادہ ٹینشن ہوگی ہے، رونے کو دل چاہ رہا ہے، بس یوں لگتا ہے دل پھٹ پڑے گا، جلدی سے وضو کر کے جا نماز پہ آ جائے، پھر رو دے، اللہ کے حضور رو لے. انبیاء کا گھبراہٹ میں نماز کی طرف توجہ کرنا ہوتا تھا، تو ہم کیوں لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ جلدی سے دیکھتے ہیں کون سا موقع ملے، چھپ کے فون کریں اور ساری ڈیٹیل لوگوں کو بتا دیں. نماز ترک کرنے والے سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا، نماز نہیں چھوڑنی. نماز گناہوں کے بوجھ سے آزادی کا باعث ہے، لہذا نماز کبھی نہ چھوڑیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں. تو جب بھی وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. آپ بتائیے کتنی بڑی بات ہے. آپ کا دل کہتا ہے نا گناہ ختم ہو، لمبا رکوع کریں، جھڑ جائیں گے. پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے تو جو باقی رہ گئے وہ بھی نیچے گر جائیں گے. اور وہ حدیث بھی میں اکثر ہی بیان کرتی رہتی ہوں، درجات کی بلندی والی، وہ بھی یاد کیا کریں. انسان کو ایمان جو ہے نا وہ بڑھتا ہے. مفہوم حدیث کا کہ بندے کے جب
درجات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جنت میں وہ بہت بلند ہے. اب بندہ جو ہے نا اس درجے پر اپنے اعمال کے ساتھ نہیں پہنچ پا رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں اور وہ اس آزمائش کو برداشت کر کے صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے پھر وہ درجہ اس کو دے دیتا ہے جو اس درجے کو اس نے مقرر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں صدقہ کرنا یہ بھی ایک علاج ہے. دین پر استقامت اختیار کرنا, ہر طرح کے حالات میں راضی رہنا, زبان سے رب کی رضا کی کلمات ادا کرنا, ہم و غم کا علاج ہے یہ. کاش اور افسوس کے الفاظ استعمال نہ کیا کریں, اچھے کام میں مصروف ہو جایا کریں. عبادات کر لی اب کیا کریں تو خدمت خلق میں لگ جائیں. آپ کے گھر میں کتنے بزرگ ہوں گے, کتنے بچے ہوں گے, کتنے قریبی لوگ ہوں گے. باہر دیکھیے, اپنی ماسیوں کو دیکھیے, اپنی میڈ جو آپ کے گھر میں ہے سب کو دیکھیں, لگ جائے سب کی خدمت خلق پہ, ساری پریشانیاں دور. اور تلبینہ غم کو ہلکا کرتا ہے, حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب غم ہو تو تلبینہ بھی بنا کے کھا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں, اور اللہ عز و جل کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں. کیا ابھی آپ کو میں کہہ رہی تھی نا خدمت خلق, تو آپ دیکھ لیں کون کون سے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا, دوسرا اس سے کوئی تکلیف دور کرنا, تیسرا اس کا قرضہ چکانا, چوتھا اور اسے کھانا کھلانا, پانچواں اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اور پھر فرمایا جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا. آپ کا دل نہیں کرتا میری خامیاں نمایاں نہ ہوں؟ کتنے بندے ہیں, کون کون سی خامیاں جو ہمارے اندر نہیں ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے گارنٹی میرے میں کوئی خامی نہیں ہے, اور وہ دل نہیں کرتا میری خامیاں کسی کو نظر آئیں. ہر بندے کا دل کہتا ہے میری خوبیاں دکھائی دے. تو آپ کو خامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کرنا ہے, غصے کو روک لیں. جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا اللہ روز قیامت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. پھر فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. پھر فرمایا اور بدخلقی اعمال کو یوں تباہ کرتی جیسے سر کے شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. کیا چیز؟ سرکہ شہد میں کیا کرتا ہے؟ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. اس طرح سے یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. تو کیا کرنا ہے, اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی ہے, اور جو کام میں نے بتائے ہیں ہم و غم کے علاج کے وہ کرنے ہیں. جس سے غم بڑھتا ہے اس کام کو چھوڑنا ہے, اور جس سے غم کم ہوتا ہے اس کام کو آپ نے انشاءاللہ پکڑنا ہے. آئیے ہم اپنی دعا کی طرف چلتے ہیں. آج کی دعا جو تھی وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, پاک ہے تو, بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. پھر آیت کریمہ کے بعد یہ دعا اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا, یہ بھی رنج و غم کی ازالے کے لیے. اللہ ہی اللہ میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اس میں جو دعا ہے یہ رنج و غم کے ازالے کے لیے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اس میں 2 ناموں کے ساتھ وسیلہ پکڑا گیا ہے. ایک زندہ اور قائم رہنا, اے زندہ اور قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں. آپ دیکھیے رحمت, اللہ کی رحمت ہوگی, اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں ہم. اے زندہ اور قائم رہنے والے ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں. کریں نا پھر یہ دعا پڑھیں کثرت کے ساتھ. اللہ کی رحمت کے امیدوار اپنی اصلاح کی دعا بھی کیا کرتے ہیں. کیا ہے وہ دعا؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پس پلک چھپکنے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آتی تو یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بہت بڑا ہے، بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ توحید ہی توحید ہے۔ یہ بھی غموں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے غم کے وقت یہی دعائیں کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبل والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر و غم سے اور کمزوری، سستی سے اور بزدلی اور بخل سے اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے سخت غلبے سے۔ کیا کرنا ہے؟ پناہ مانگنی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا اگر صبح یہ پڑھ لیں تو آپ کے سارے غم اور تکلیفیں دور ہو جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میرے سارے قرض بھی ختم، میرے غم بھی ختم، میری سب پریشانیاں دور ہو گئی تھی۔ لہٰذا کوشش کیا کرے کہ صبح اس کو بھی پڑھ لیا کرے۔ پھر بیماریوں سے شفا والی جو دعائیں نا وہ بھی، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت۔ اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے۔ یہ سب سے بڑی بیماری آپ کو پتہ ہے؟ غم۔ کیا کہنا ہے؟ اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا کوئی رنج اور تکلیف کو نہیں ہٹا سکتا۔ پھر یہ دعا جو پڑھے گا غموں سے نجات ملے گی، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ یہ اللہ بے شک میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھا، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی۔ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پھر یہ دعا اللہ کی خشیت طلب کرنے والی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما
جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، آمین۔ ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، آمین۔ ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائے، آمین۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا۔ ہمارے انتقام ہمارے ظالموں پر ڈال دے، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی جو ہے وہ چیز نہ بنا، نہ ہمارے علم کا ذریعہ بنا، اور ہم پر اس کو نہ مسلط کر جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ اور پھر درود بھی غموں کی کثرت بھی غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، اللہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں۔ اللہ، سب سے زیادہ ظلم تو ہم نے اپنی ہی جانوں پر کر دیے۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہمیں اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں۔ اللہ تو اگر ہمیں بخش نہ دے گا، معاف نہ کر دے گا اللہ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں تجھ سے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری پریشانیاں، ہمارے غم دور کر دے۔ اللہ، ہر طرح کی اللہ پریشانیوں کو ہم سے دور کر دے، ہمیں نجات دے دے۔ اللہ تو اپنی زبانوں کو اپنے ذکر میں مشغول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.